رسولا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نعمت اللہ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو جان گئے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم کی حضور دعا ہے آج کی ہماری بابرکت اور سالانہ بامقصد بزم قبول و منظور فرمائے اس عالی وقار نشست کے انعقاد پر بزرگوار جناب محترم المقام الحاج رانا عبدالرشید صاحب برادر مکرم رانا نوید صاحب فاخر رشید صاحب محمد افضل صاحب اور ان کی پوری مخلص ٹیم نوجوان بچے جنہوں نے مل کر اس خوبصورت بزم کو ہر سال پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت کرنے کی دن رات کوشش کرتے ہیں وہ ساری ٹیم قابل مبارک قابل ستائش ہے اور دعا ہے اللہ کریم ان بچوں کی جوانوں کی اس محنت کو اس کاوش کو اس اخلاص کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اس بزم کے صدقے رب ذوالجلال اسلام کو غلبہ مسلمانوں کو عزت و وقار اہل ایمان کو اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے رب ذوالجلال مادر وطن پاکستان کو معاشی و تجارتی اقتصادی ترقیاں امن و استحکام کی برکات اور نظام مصطفیٰ کی بہار نصیب فرمائے خالق کائنات اس بزم کے صدقے رب ذوالجلال اپنے پیارے محبوب کے طفیل بیماروں کو شفا مرحومین مسلمانوں کے درجات میں بلندی مسافروں کو حقیقی منزل بے اولادوں کو نیک صالح نرینہ اولاد مصروف علم تمام طالب علموں کے حصول علم میں برکات ہر بے گناہ قیدی کو رہائی بالخصوص جگر گوشہ امیر المجاہدین و اسیران ناموس رسالت کو با عزت رہائی نصیب فرمائے
رب ذوالجلال اس پاک وطن کو ہمیشہ خیر و برکات عطا فرمائے، اور جس نے بھی اپنے عہدے و منصب کا ناجائز فائدہ اٹھا کے اس پاک وطن کو لوٹا، قوم کا خون پسینہ چوسا، عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا، حضور کے دشمنوں کو فیسیلیٹیٹ کر کے ملک سے باہر نکالا، آئے دن قادیانیت کے دسترخوان کی ہڈیاں چوس کر عقیدہ ختم نبوت کو کمزور کرنے کی سازش کا حصہ بنا، اللہ کریم ہر اس ناپاک و غلیظ وجود سے اس ملک کو پاک فرمائے۔ اسٹیج پر جلوگر مہمانان ذی وقار علماء کرام، بالخصوص پیر طریقت پیکر خلوص و محبت حضرت صوفی باصفا مخلص و مشفق و مہربان حضرت جناب پیر محمد الیاس صاحب محمدی سیفی مدظ اللہ العالی، محترم المقام جناب برادر مکرم میاں خرم شہزاد صاحب، آپ تشریف فرما ہوئے۔ آج کی ہماری اس بزم میں ہمارے نہایت بزرگ جناب چودھری اعجاز صاحب تشریف فرما ہوئے، برادرم عمیر صاحب تشریف فرما ہیں، اور ابھی آپ نے خطاب سنا فاضل جلیل حضرت علامہ قاری نادر حسین صاحب جامی مدظ اللہ العالی کا فاضل جلیل علامہ قاری ضیاء الرحمن صدیقی صاحب، اور میرے جملہ مہمانان ذی وقار ہمارے بھائی اندلی صاحب تشریف فرما ہوئے، اور وہ اپنی خوبصورت گفتگو کر کے انہوں نے محفل میلاد میں پہنچنا تھا۔ اس سے قبل فاضل جلیل حضرت پیر طریقت ڈاکٹر سید ضیاء الحسنین شاہ صاحب کا خوبصورت علم و فکر سے مزین خطاب آپ لوگوں نے سماعت کیا۔ ابھی انشاءاللہ ہماری اس بزم کے اختتامی لمحات کے قریب ہمارے معزز مہمانان اور بھی جلوہ گر ہوں گے۔ میں آپ تمام احباب کا شکر گزار ہوں، آپ اپنا قیمتی ٹائم نکال کر اس خوبصورت بزم کا حصہ بنے۔ جس بچے نے، جس نوجوان نے، بزرگ نے اس محفل کے حسن و جمال کو نکھارنے میں محبت اور اخلاص سے جتنا بھی کام کیا، اللہ اس کے دل کو اپنے محبوب کی محبت کا مسکن بنائے، آپ کے گھروں کی، رزق کی، عزت کی، آبرو کی پروردگار ہمیشہ خیر فرمائے۔ گرامی قدر بزرگوں، جو آیات کریمہ مختلف جگہوں سے میں نے آیات بینات کے کچھ حصہ تلاوت کیے، اسی کے ضمن میں اپنی گزارشات آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی، اور آج کے اس حسین اور پاکیزہ اجتماع کے غرض و غایت اور ان آیات کے تناظر میں آج کی امت کے لائحہ عمل کو من حیث القوم، اپنے آنے والے ماحول کو، حال کو، استقبال کو ہم نے قرآن کی نظر سے کیسے گزارنا ہے، اور کیا قرآنی آیات سے نور لے کر ہمیں اپنے آپ کو کیسے اس راہ پر گامزن کرنا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ امت مسلمہ کو، ہر ذی شعور مسلمان کو اس بات کی تہ میں پہنچ جانا چاہیے کہ کائنات کی تخلیق کا وجود صرف اور صرف اس کائنات کی وجود کی جو تخلیق کا سبب ہے وہ میرے اور آپ کے آقا و مولا ہیں۔ وجہ تخلیق کائنات حضور ہیں، مقصود کائنات حضور ہیں، اور یاد رکھیں کہ جب تک یہ فکر اور فلسفہ ہمارے بچوں، بزرگوں، جوانوں میں راسخ نہیں ہوگا، نہ برائی کا خاتمہ ہوگا اور نہ اچھائی کا علم بلند ہوگا۔ کافر اور مومن کی فرق یہی ہے کہ کافر بزدل ہوتا ہے، کافر کمزور ہوتا ہے، کافر
ڈنگ ٹپاؤ ہوتا ہے، کافر وقت کو دیکھتا ہے کہ میں نے کیسے نکلنا ہے، وہ بڑی تیز نظریں ہوتی ہیں اس کی. اور جو مومن ہوتا ہے وہ ماحول کو دیکھ کر نہیں چلتا، وہ ماحول کو درست کرتا ہے. بحیثیت مسلمان یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے، ہم اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں. میں سمجھتا ہوں قابل رشک ہیں وہ مائیں، قابل تکریم ہیں وہ آبا، قابل فخر ہیں وہ بھائی، جن کے بھائی، جن کے بیٹے، جن کے بچے ایسی محافل کی انعقاد کا اہتمام کر کے ہمیں بحیثیت مسلمان بیٹھ کر اس چکا چوند ماحول میں، تیزی کی دنیا میں، سپیڈ کے معاشرے میں بیٹھ کر کچھ سوچنے کا موقع فراہم کرتے ہیں کہ ہم جس سمت جا رہے ہیں یہ منزل ہماری ہے ہی نہیں. کیونکہ جو مومن ہے، مومن اور کافر کھاتے بھی سیم ہیں، رہتے بھی ٹھیک ہیں، چلتے بھی ہیں، وہ بھی سفر کرتا ہے، وہ بھی گھر بناتا ہے، وہ بھی، اس کے بھی بچے ہوتے ہیں، اس کے بھی، وہ بھی سائنسی علوم کو پڑھتا ہے، کافر بھی مومن بھی. مومن اور کافر میں فرق یہ ضرور ہوتا ہے کہ اس کی منزل جو ہوتی ہے مومن کی، وہ ہوتی ہے لوگوں کو سنوارنا، نکھارنا، اور قدم قدم پر وہ اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے جس کا وہ بندہ ہوتا ہے. مطلب اس کا اخلاق کسی سے نسبت کا پتہ دیتا ہے، مومن کی گفتار کسی سے نسبت کا پتہ دیتی ہے، مومن کا سچ بولنا کسی سے نسبت کا پتہ دیتی ہے، مومن کی آنکھ کا حیا کسی کی نسبت کا پتہ دیتی ہے. کیونکہ مومن بندہ ہوتا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا مومن کی مثال یوں ہے جیسے کسی بچے، بڑے بزرگ خاتون کے ہاتھ میں کسی طاقتور اونٹ کی نکیل ہو، اور وہ بچہ بڑا چھوٹا جب چاہے اونٹ کو بٹھائے، جب چاہے اونٹ کو چلائے. یعنی بڑا اونٹ مومن کی اس پوزیشن میں ہے، اس مثال کی طرح ہے کہ جیسے بچہ اٹھا رہا ہے اونٹ کو. یعنی اونٹ کی طاقت مرضی اب بچے کے تابع ہے، چاہے تو اٹھائے چاہے تو چلائے. مومن کی مثال ایسے یہ کہ اس کی نکیل شریعت محمدی ہے، جیسے شریعت کہتی ہے مومن ویسے کرتا ہے. مومن بے لگام نہیں ہوتا، شتر بے مہار نہیں ہوتا. مومن کے پاس کچھ حدود و قیود اور کچھ لیمٹس ہیں، اس کے دائرے میں رہتا ہے. وہ کبھی نہیں کرتا جو اخلاقی قدروں سے باہر ہو، وہ کبھی نہیں کرتا جو معاشرتی سسٹم کی بربادی کا باعث ہو. تو اس لیے یہ سارے اصول اور ضابطے ہیں جو ہمیں سامنے رکھنے ہیں. اقبال کہتے ہیں کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، وہ چھپتا ہے دنیا کے پیچھے، ہلکا ہو جاتا ہے دنیا کے پیچھے. وہ نہیں دیکھتا میں کسی کا حق مار رہا ہوں، کسی کا حق لوٹ رہا ہوں، کوئی رو رہا ہے، کوئی چیخ رہا ہے. اس کو اپنے حق سے غرض ہوتی ہے، اپنی ذات سے غرض ہوتی ہے. یاد رکھنا وہ ایمان کا تحفظ جو ہے یہ مومن کے لیے ضروری ہوتا ہے. وہ ملاوٹ کرنے والا تاجر ہو، کم تولنے والا بزنس مین ہو، وہ کمپنیوں سے اندر کھاتے ڈیل کرنے والا ڈاکٹر ہو، وہ غلط دوائیاں بیچنے والا فارماسسٹ ہو، وہ جھوٹ بولنے والا مولوی ہو، وہ غلط بات کہنے والا پیر ہو، وہ پانی چوری کرنے والا کسان ہو، وہ اپنے آفس میں ٹائم چوری کر کے اپنے لیے آسائش ڈھونڈنے والا ملازم ہو، وہ ملازم کا خون چوسنے والا ملونر ہو، وہ کسی کے دباؤ یا رشوت لے کر فیصلہ کرنے والا جج ہو، وہ چور اور ڈاکو کے لیے دلائل دینے والا وکیل ہو، وہ اس معاشرے کا برابر مجرم ہے اور دین کا مجرم ہے. حاجی کی حج سے، نمازی کی نماز سے، زاہد کے تقوی سے وہ بندہ کروڑ درجے بہتر ہے جو حق پہ ڈٹا ہوا ہے اور حق پہ کھڑا ہوا ہے. اس کھرب پتی ملونر سے
وہ مزدور کروڑ درجے بہتر ہے کہ جو کسی کا حق مارتا نہیں ہے اور کسی کو لوٹتا نہیں ہے۔ وہ 50 ڈشیں کھا کر رات کو معدے کی دوائی کھا کر سونے والے اس کروڑ پتی سے کروڑ درجے وہ مزدور بہتر ہے جو داتا دربار میں لائن پہ لگ کر لنگر کھا کے وہ ٹوٹی کا پانی پی کے فٹ پاتھ کے درمیان میں سویا ہوتا ہے، وہ کروڑ درجے اچھا ہے۔ ظاہر ہے ایمان کے تقاضے ہیں، اور ان چیزوں کو ہم اگر سستی کاہلی کا شکار ہوں گے تو ہم اپنی نسلوں تک اس خوبصورت فکر کو منتقل نہیں کر پائیں گے۔ ہم نے ہی نور بتانا ایمان کا کہ ایمان کی کیا ویلیوز کیا ہے۔ جب ہم نہیں بتائیں گے تو آنے والی نسلیں اور تیزی سے نکلتی چلی جائیں گی۔ دنیا کا تو نظام ایسا ہے۔ میرے آپ کے مولا نے ارشاد فرمایا، صحابہ صاحب تھے، ایک بکری کا مرا ہوا بچہ دیکھا، بدبو نکل رہی تھی اس سے، کیڑے پڑے ہوئے تھے۔ حضور نے فرمایا صحابہ اس کو کون خریدے گا؟ تم میں سے کوئی خریدے گا؟ عرض کیا آقا نہیں، اس سے تو بدبو آ رہی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا، مجھے اس رب کی عزت و جلال کی قسم ہے جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے، اللہ کے نزدیک اس دنیا کی ویلیو اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے بھی بدتر ہے۔ اس کی ویلیو ہی نہیں ہے، اس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا، جنازے رک گئے کہ ہمارا ان سے قرض لینا ہے، کسی نے کسی کی قبر روک دی، کسی نے کوئی ہاسپٹل میں گیا تو اس کے بچے جن کے لیے سب کچھ کیا تھا وہ اس کو ریسیو کرنے نہیں آئے۔ یہاں کیا نہیں ہوتا؟ تو اس لیے ہم نے اپنے ایمان کی قدروں کو نسلوں میں منتقل کرنا ہے۔ یہ بنیادی ذمہ داری ہے ہماری، ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ میری خواہش ہے میری بیٹی کی عزت محفوظ ہو، آپ چاہتے ہیں آپ کی شہزادی محفوظ ہو، میں چاہتا ہوں میری ماں بہن محفوظ ہو، آپ چاہتے ہیں آپ کی عزت محفوظ ہو۔ اس کا بہترین ذریعہ ہے کہ جب مسلمان مل کر حضور کی عزت کا دفاع کریں گے تو اللہ مصطفیٰ کی عزت کے صدقے ہماری عزتوں کو محفوظ فرمائے، کیونکہ دین کے انوار و تجلیات جاری ہیں اور جاری رہیں گے۔ اگر ہم ڈھیلے پڑیں گے، کمزور ہوں گے بزنس میں، تجارت میں، ہر چیز کا آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہر بندہ، ہم اپنے بچوں کو نہیں بھولتے، دکان پہ بزنس پہ سیاست میں بچے نہیں بھولتے، ماں باپ نہیں بھولتے، اولاد نہیں بھولتی، دوست نہیں بھولتے، تو ہمیں کیا سوچنا نہیں چاہیے کہ ہم نبی کو ہی کیوں بھولتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہوئے نبی کیوں بھولے؟ کم تولتے ہوئے کیوں بولے؟ کسی کا حق مارتے ہوئے کیوں بھولے؟ کسی کا دھوکہ فراڈ کرتے ہوئے کیوں بھولے؟ کس نے ساتھ جانا ہے؟ جس بچے کے لیے، جس اولاد کے لیے میں نے سب کچھ کیا، اس نے اپنے ہاتھ سے مٹی ڈال دی، خود دفن کرنے آئے گا، ممکن وہ بھی ہوگا تو اپنے ہاتھ سے مٹی ڈالے گا۔ کبھی آپ نے، میں نے نہیں دیکھا باپ کے ساتھ بیٹا لیٹا ہو کہ میں ابے کے ساتھ مروں گا۔ وہ جگر کاٹ کاٹ کر بچوں کو پیش کرنے والی ماں بیٹی کی قبر میں کبھی نہیں لیٹی کہ میں اس اکیلی، کیسے بیٹی میری تو سو ہی نہیں سکتی، میرا بیٹا تو اکیلے سو ہی نہیں سکتا، خود ہاتھوں سے مٹی دے کے آتے ہیں۔ یاد رکھو، میں نے اپنے ہاتھ سے اپنے ابا جی کو دفن کیا، آپ میں سے بہت سے بزرگوں نے والدین کو دفن کیا، کچھ نے بچوں کو دفن کیا، نہیں لیٹے ہم، ہاں 2-4 دن ہم بہت روئے، مہینہ روئے، آخر آہستہ 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 پھر خوشی۔ لیکن آپ اور میں یقیناً جانتے ہیں ہم خود مٹی دے کے واپس آ جاتے ہیں گھر میں، گھڑیاں دیکھتے ہیں، گھر ڈرائنگ روم خالی ہے، بچے ہیں، لوگ آئے ہوئے ہیں، فاتحہ پڑھنے والے، کتنی دیر ٹھہرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا جب کسی کو دفن کرو اتنا ضرور قبر پہ رکا کرو جتنی دیر تک اونٹ کے ذبح کرنے اور اس کے گوشت کے تقسیم ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔ لیکن ہم کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ ٹائم ہی نہیں ہے۔ اب تو یہ پوچھا جاتا ہے اچھا جنازہ کون سی جگہ پہ ہے، کون سا جنازے گاہ ہے اور کون سا قبرستان، دوسرا خوشی کے موقع پر کون سا شادی گاہ اور کون سا ٹائم، بس ہمارے پاس یہ ٹائم ہے۔ سارے واپس آ گئے، آپ اور میں جانتے ہیں قبر پر مٹی آ گئی، بند ہو گیا، چودھری، ملک، خان، نواب، وزیر، مشیر، سید، غیر سید، پیر، مرید، عالم، مقتدی،
اندھیرا شروع ہونے لگتا ہے، حسنین کے نانا قبر میں آ جاتے ہیں اور فرشتے پہلا سوال یہی کرتے ہیں۔ اب 3 سوال مختلف کتب میں ہیں، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد میں۔ بخاری میں 1 سوال بھئی، کیونکہ 1 سوال ہی تینوں کا جامع سوال ہے۔ پوچھا جاتا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے میں بتاؤ کیا کہتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ جب انہی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور جب میں اس حدیث شریف کو پہلے بھی پڑھتے تھے اب بھی پڑھتے ہیں، لیکن پتہ نہیں میں جب بھی پڑھتا ہوں مجھے فیض آباد کے پول والا بابا کیوں یاد آ جائے۔ کیسی خوبصورت بات ہے، کیسی لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد۔ آپ دیکھیں کہ وہ بات یہی کرتا تھا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ اچھا اس نعرے سے پریشانی ہوگی، نواز شریف صاحب کو ہوگی، زرداری صاحب کو ہوگی، عمران خان صاحب کو ہوگی، ڈی سی کو ہوگی، ڈی پی او کو ہوگی، عالمی دنیا کو ہوگی، لیکن اس نعرے کے بدلے میں لوگوں نے اس کو کیا دیا؟ مارا، جیل میں ڈالا، تکلیفیں دیں، اس کو زد و کوب کیا، لیکن اس نعرے کی صحیح چس اس کو کتنی قبر میں آئی ہوگی جب سامنے کھڑے ہو کے کہیں سرکار کہیں گے اب بتا تو کیا کہتا تھا۔ آپ بتائیں کتنا مزہ آیا ہوگا، باپے کو کتنی چس آئی ہوگی جب سرکار نے فرمایا ہوگا۔ اب فاضل بریلوی کا تخیل دیکھیں نا، آپ فرماتے ہیں کہ میری قبر 5 فٹ گہری کھودنا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں۔ مریدوں نے کہا آپ یہ کہہ رہے ہیں 5 فٹ گہری کھودنا، کیا مطلب؟ کہتے ہیں کہ جب میں قبر میں لیٹوں گا تو حدیث تو آپ نے پڑھی، آپ دیکھیں کہ یہ جو ویژنری لوگ ہوتے ہیں، اب کری مزاج کیسا ہوتا ہے، وہ ہر بات کی تہہ میں پہنچتے ہیں۔ انہوں نے کہا کیونکہ قبر میں سرکار آتے ہیں، کہا نہیں آتے ہیں، کہا جب سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے ان کے بارے میں بتاؤ، تو جب وہ کہیں گے ان کے بارے میں بتاؤ تو میں کھڑا ہو کے کہوں گا۔ اچھا اس کو اعلیٰ حضرت نے اپنے اشعار میں بند کرتے ہوئے کہا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں، یعنی مجھے آگے اگر قدسی کہیں، ہاں بھائی مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں، ہاں رضا اب بتا تو میں پھر ہاتھ باندھ کے کہوں مصطفیٰ جان رحمت بلا۔ یہ جو تصور ہے ایمان کا، یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، سفید ریش بزرگ اور غیرت مند نوجوان آپ تشریف فرما ہیں۔ سوشل میڈیا کا ایک طوفان کا بدتمیزی کا دور ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری اقدار ختم ہو چکی ہیں، بے حیائی، بے غیرتی، فحاشی، عریانی کا ایک بازار ہے۔ اس بازار میں اور طوفان میں کیسے بچنا ہے؟ میرے دیوبندی دوست، میرے وہابی دوست، میرے شیعہ دوست، میرے پی ٹی آئی، نون، کاف اور دیگر جماعتوں والوں سے ہم پوچھتے ہیں آپ کے سامنے آپ کے پاس کوئی ایسا اگر کوئی ہے بات تو ہمیں بتائیں، کیسے روکنا ہے ایک برائی کو، نیکی کی ترغیب کا تصور کیسے پیش کرنا ہے کہ نسل آپ کی اور میری بس اسی کی طرف فوکس رکھے حضور کی عشق اور محبت کے لیے۔ وہ یہی ہے کہ یہ تصور ہے جو ہم آج لے کے بیٹھے ہیں، اس میں یہ ہے کہ ہم سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اپنی نسلوں تک منتقل کر رہے ہیں کہ کائنات کی تخلیق اللہ نے مصطفیٰ کی عزت و عظمت و رفعت کے لیے کی ہے۔ مثلا آپ نے ہر ایک سے سنا، دیوبندی سنی وہابی شیعہ یہی کہتے ہیں، ہر ایک آپ بھی جانتے ہیں۔ اچھا جب کائنات حضور کے لیے بنی ہے تو پھر فلسفہ کیا ہے کہ اللہ نے حضور سے پہلے 1.25 لاکھ نبی کیوں بھیجے؟ سیدھا حضور کو بھیجتا، 1.25 لاکھ نبی اللہ نے پہلے کیوں بھیجے؟ جب ہیں بچے تخلیق کائنات حضور تو پھر اللہ نے 1.25 لاکھ کیوں بھیجے؟ اس کے لیے بھی سنیں۔ آپ جب کوئی خاص ایونٹ کرتے ہیں نا، اس میں اس بزم کا دولہ صدر مجلس آپ اس وقت بلاتے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں جدو محفل پک جائے، جب محفل عروج پہ ہوتی ہے پھر کہتے ہیں اب صدر بزم کو بلاؤ، ان کی شایان شان۔ اچھا پھر ہر نقیب و خطیب و مہمان کہتا ہے وہ آ رہے ہیں جو یو ہیں، جو وہ ہیں، جو ایسے ہیں، جو ویسے ہیں، جو کون ہیں، کیا ہیں، کہاں سے ہیں،
وہ ساری باتیں کرتا ہے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ صدر بزم کے آنے سے پہلے آپ ان کے بارے میں مکمل معلومات رکھیں. لیکن آپ بتائیے جس کے بارے میں خادم حسین کہے وہ بہت ہے، جس کو میاں خرم کہے کہ وہ بہت اعلیٰ، حضرت پیر محمد الیاس صاحب کہیں، میرے بزرگ رانا رشید صاحب کہیں، جن کے بارے میں قاری نادر صاحب جیسا عالم کہے، جن کے بارے میں حافظ منصور علوی صاحب کہیں، جن کے بارے میں میرے عزیز بھائی فاخر رشید کہیں، لیکن وہ کتنا اونچا ہوگا جس کے لیے 1.25 لاکھ نبی ان کی عظمت کا تعارف. مرحبا ماشاءاللہ. یہ ہمارے بھائی، آپ ان کا سفر بھی دیکھیں اور ہمارے شہباز بھائی کا جذبہ بھی دیکھیں اور اپنی ہولی ہولی سبحان اللہ بھی کریں. ان کے علاقے کا جو سفر ہے ماشاءاللہ وہ بندہ کر لے تو علم بھی اوپر نیچے ہو جاتا ہے، جتنی کھڈے ٹوئے ہیں ان کے علاقے کی طرف جاتے ہوئے. لیکن ماشاءاللہ آپ سارے بہت ذوق سے، میں دیکھ رہا ہوں بچے پسرور تک کے ہمارے نوجوان یہاں تشریف فرمائے. اللہ آپ کے سفر کو، آپ کی جلوت کو، خلوت کو مزید برکات سے سرفراز فرمائے. یعنی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے ہی کائنات بنائی گئی. تو اس کا تصور یہ ہے کہ ہر نبی نے ہمیشہ آپ کے میرے نبی کی بات کی ہے. یعنی نبیوں نے خدا کی توحید کے ساتھ ساتھ خاتم النبیین کی عظمت کا تعارف کروایا ہے، اور اس پہ قرآن شاہد ہے، اس پہ قرآن گواہ ہے. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. نبیوں کو بلایا، ان کی روحوں کو جمع کر کے میرے رب نے ان سے ارشاد فرمایا نبیوں علاقے دوں گا، ایریے دوں گا، قومیں دوں گا، زمانے دوں گا. جب تم جا چکو گے اپنے اپنے ایریا میں، علاقہ میں، جب تم جاؤ گے امت بھی ہوگی، قوم بھی ہوگی، پیار بھی ہوگا، عقیدت بھی ہوگی، الفت بھی ہوگی. جب قوم تمہاری تمہارے نغمے گائے گی، جب امت تمہاری تمہارے گیت گائے گی، بس یہ کرنا گئے قوم تمہاری بات کرے. تم نے خاتم الانبیاء کے گیت گانے گئے، تم نے تاجدار ختم نبوت کا بتانا گئے. اب آپ بتائیے کیسا حسین منظر ہوگا جب جناب امت شیش پات کی ہوگی، جلسہ جناب شیش کا ہوگا، عنوان ختم نبوت کا تاجدار ہوگا، جلسہ جناب یونس و یوسف کا ہوگا، عنوان تاجدار ختم نبوت ہوگا، اجتماع جناب صالح کا ہوگا، عنوان تاجدار ختم نبوت ہوگا. ایک کانفرنس جناب یونس و یوسف کی ہوگی، عنوان ختم نبوت کا تاجدار ہوگا. امت ابراہیم و اسماعیل کی ہوگی، تذکرہ میرے اور آپ کے آقا و مولا کا ہوگا. ہم کتنے
کتنے خوش نصیب ہے ہمارا نبی ابھی آیا نہیں، ابھی جلوہ گر ہوا نہیں ہے، کائنات میں نغمے پہلے سے موجود ہے، ترانے پہلے سے جاری ہے، محبوب کی عزت و عظمت کے گیت پہلے سے جاری ہے، فرق اتنا ہے آج نقیب و خطیب و عالم و پیر و صوفی، بزنس مین و تاجر نیک و متقی آج ہمارے معاشرے کا ہے۔ اس دور میں جو مصطفیٰ کے نغمے بیان کر رہا تھا وہ اللہ کا کوئی نبی تھا، وہ اللہ کا کوئی رسول تھا، وہ کوئی اولوالعزم پیغمبر تھا۔ ہماری خوش بختی یہ ہے ہم اس نبی کے امتی ہیں جس کے ترانے داؤد نے گائے، ہم اس نبی کے امتی ہیں جس کی نعتیں یوسف نے پڑھی، ہم اس نبی کے امتی ہیں جس کا ترانہ داؤد ابراہیم و یونس و یوسف نے پڑھا، ہم اس نبی کے غلام و خادم و نوکر امتی ہیں جس نبی کی عظمتوں کے ترانے 1.25 لاکھ نبیوں نے اپنی اپنی قوم اور امت میں بلند فرمائے گئے۔ آج اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے وہ ڈیوٹی وہ نشوت وہ سعادت ہمیں عطا فرمائی ہے جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں سونپی ہے۔ یہ کوئی کسی کو خوش کرنے یا ناراض کرنے والی ڈیوٹی نہیں ہے، یہ اپنے ایمان کی تشکر کو مضبوط کرنے والی ڈیوٹی ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا جو سب نبیوں کا سردار بھی گئے اور تیرا یار 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 کتنی عظمتوں والے ہیں وہ نبی و رسول جو ہمارے نبی کے ترانے بیان فرما رہے گئے۔ اب ذرا پھر سنیے، مہمان کے آنے سے پہلے صدر مجلس کے آنے سے پہلے اس کے تعارف کو بیان کیا جاتا ہے، بلکہ ایجنسیاں ادارے رپورٹ دیتے ہیں مہمان گرامی صدر بزم افتتاح کریں گے، اتنی دیر قیام کریں گے، چائے فلاں کے پاس پیئیں گے، کھانا ادھر کھائیں گے، اتنی دیر رکیں گے، وہاں سے چلیں گے، روٹ یہ ہوگا، وہاں روٹ لگ جاتے ہیں، VVI پروٹوکول ہوتا ہے، کوئی کہتا سنگے بنیاد ہوگا، کسی کا افتتاح ہوگا، کوئی ایسا پروگرام۔ اب سنیے میرا نبی ابھی آیا نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنهم إصرهم والأغلال التي قرآن کہتا ہے وہ آئے گا حرام کو حرام قرار دے گا، جس کو وہ حلال قرار دے گا وہ حلال ہوگا، جسے اس نے حرام کہہ دیا وہ حرام ہوگا، جسے وہ جائز کہے گا وہ جائز ہوگا، جسے ناجائز کہے گا وہ ناجائز ہوگا۔ وہ آئے گا برائی کو روکے گا، نیکی کا سلام آئے گا، وہ آئے گا ماں کی پہچان کروائے گا، وہ آئے گا باپ کو عزت دے گا، وہ آئے گا بہنوں کو پیار بانٹے گا، رشتوں کو تقدس دے گا، پڑوسیوں کو حقوق دے گا، یتیموں کو سہارا دے گا، غریبوں کو سہارا دے گا، مسافروں کو منزل دے گا، مزدوروں کو پسینے سے پہلے حق دے گا۔ وہ آئے گا عزت و عظمت کا تاجدار بن کے آئے گا۔ او اقبال کے شہر کے باسیوں، امام علی الحق کی دھرتی کے نمائندوں، نبی اعلان کرتے گئے، رسول لکھنے گاتے گئے، اولوالعزم کرانے پڑتے گئے، ہم کہہ رہے گئے وہ جس کا اعلان کیا تھا وہ کائنات میں جلوہ گر ہو گیا ہے۔ او حبیب خدا سرور انبیاء جس
صدیاں تسی انتظار آ گیا اے حبیب خدا سرور انبیاء جس کا صدیاں تسی انتظار آ گیا تمبو لگا کے کہہ رہے ہیں او حبیب خدا سرور انبیاء جس کا صدیاں تسی انتظار آ گیا کوئی گھر پہ جھنڈا لگا کے کوئی نبی کا ترانہ گا کے کوئی گلیے محلہ سجا کے آج کسی کو جلانے کی بات نہیں کرتا کسی کو بےمان کافر مشرک نہیں کہہ رہا بلکہ وہ کہہ لگا گیا او حبیب خدا سرور انبیاء جس کا صدیاں تسی انتظار آ گیا سکھتے ہوئے چمن وچ بہار آ گئی روندے ہوئے پھلاں تے نکھار آ گیا اے جس دی خاطر بچھایا گیا فرش تو جس دی خاطر سجایا گیا عرش جس دی خاطر بنائے گئے دو جگہ جس دی خاطر بنائے گئے دو جگہ آج وہ ختم نبوت تاجدار آ گیا اب آپ بتاؤ معاملہ دیوبندی سنی بھابی شیعہ کا نہیں ہے معاملہ انڈین پاکستانی ایرانی افغانی کا نہیں ہے یہ معاملہ تو وہ ہے جو آپ کے نبی کی آمد سے پہلے سجایا گیا بنایا گیا سنوارا گیا نبی اعلان کر رہے تھے بلکہ اللہ کی کبریائی کی قسم میں آؤ قرآن کے دروازے پہ چلے قرآن کہتا ہے اللہ ہم نے جنہیں کتابیں عطا فرمائی تھی وہ محمد عربی کی جلوہ گری سے پہلے آخری نبی کو اتنا جانتے تھے جتنا مائیں بچوں کو جانتی ہے بچے ماں باپ کو جانتے ہیں اتنا جاننا کیا ہے کیونکہ جلوت بھی محمد کے نام تھی خلوت بھی مصطفیٰ کے نام تھی خوشیاں بھی مصطفیٰ کے نام تھی ان کا سب کچھ نبی کے نام تھا بلکہ قرآن کہتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ قرآن بیان کرتا ہے ارشاد خداوندی ہے پہلی قومیں جب کسی سے لڑتی تھی تو دعا مانگ کے کہتی اللہ ہمیں آخری نبی کے صدقے فتح عطا فرما دے وہ دعائیں مانگتی تھی اللہ کی بارگاہ میں اللہ ہمیں آخری نبی کے صدقے دعا ہمیں کرم فرما دے اللہم انصرنا وہ کہتی تھی اللہ ہماری مدد فرما بے نبی آخری زمان آخری نبی کے صدقے ہماری مدد فرما بلکہ ایک مرتبہ ایسا ہوا بنی اسرائیل کی لڑائی بنی اسماعیل قبیلے سے ہو گئی بنی اسرائیل والے ذرا لاڈلی قوم تھی بنی اسماعیل والے سیدھے سادے تھے لڑائی اتنی زیادہ ہوئی بنی اسرائیل کو بہت زیادہ چوٹیں آئیں زخمی ہوئے ان کے لوگ زیادہ مظلوم تھے یہ قوم
جناب موسیٰ کے پاس پہنچی، ہمیں لشکر دو، ہمارے قبیلے کو انہوں نے مارا گئے، ہم مقابلے کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کون سا قبیلہ؟ کہا بنی اسماعیل ہے۔ آپ نے فرمایا لشکر نہیں دوں گا۔ انہوں نے کہا چلو بددعا بھی کر دو۔ فرمایا بددعا بھی نہیں ہوگی۔ کہا بچا کیا ہے؟ کہا میں نے کتابی آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے جو اللہ کا حبیب ہے وہ اسی خاندان سے جلوہ گر ہوگا۔ ابھی آئے نہیں ہیں لیکن باتیں پہلے ہو رہی ہے، ان کے تذکرے پہلے سے جاری ہے۔ اور میرے نبی کائنات کے پیارے غلاموں، جب قوموں کا مزاج دیکھنا ہے تو دیکھو، ابراہیم پر آگ گلزار ہوئی، لوگوں نے کہا جن کا تذکرہ ہم نے سنا ہے آپ وہی ہے۔ کہا میں نہیں ہوں وہ آنے والا ہے۔ اسماعیل پر چھری میں چلنے سے انکار کیا، لوگوں نے کہا آپ وہی ہے جو آخری ہے۔ کہا نہیں وہ جلوہ گر ہونے والے ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام کنویں میں جانے لگے، آگے فرشتوں نے اپنے نوری پروں پہ لے لیا، لوگوں نے کہا آپ وہی ہے۔ جب جناب والا عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے، کہا آپ وہی ہے۔ کہا نہیں جلوہ گر ہونے والے ہیں۔ فرق یہ ہے میرے حسن کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کٹوائے گئے، اس کا نام سن کر مرد جوانیاں لٹائے گئے۔ وہ کیسا نبی ہے جس کے تذکرے نبیوں میں، رسولوں میں، اولو العزم پیغمبروں میں ہو رہے گئے۔ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ڈنڈا مار کے چشمے جاری کرتے دیکھا، قوم پلٹ پڑی، آپ وہی ہے جن کا تذکرہ آسمانی کتابوں میں گئے۔ کہا نہیں وہ آنے والے گئے۔ قوم نے دیکھا صالح پاک نے ڈنڈا مارا، پتھر سے اونٹنی برآمد کر لی، آپ وہی ہے جن کا تذکرہ آسمانی کتابوں میں۔ کہا نہیں وہ آنے والے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا حضرت عیسیٰ نے مردے کو زندہ کیا، اندھے کو بینا کیا، مریضوں کو شفا بخشی۔ کہا آپ وہی ہے جن کا تذکرہ آسمانی کتابوں میں ہے۔ کہا نہیں وہ آنے والے ہیں۔ یہ سارے نبی کہتے گئے آ رہے ہیں، آ رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ ہم 14 صدیاں بعد ایبٹ روڈ پہ بیٹھ کر ہم محل کو، گھروں کو سجا کے، سڑکوں کو سجا کے، محلوں کو سجا کے، اپنے ایوانوں کو سجا کے، اپنے نوجوانوں کو بلا کے، اپنے بزرگوں کو بلا کے، اس میں شریف بزرگ بھی ہے، اس میں سب زندہ دار بھی ہے، اس میں بزنس مین و تاجر بھی ہے، اس میں سیاسی و سماجی و مذہبی بھی ہے۔ یہ سارے کے سارے لوگ آج کچھ اور نہیں کہہ رہے، یہ ووٹ کے لیے نہیں، یہ سیاست کے لیے نہیں، یہ گلی نالی کے لیے نہیں، یہ کھمبے کے لیے نہیں، یہ گیس و بجلی کے لیے نہیں، یہ بچوں کی نوکری کے لیے نہیں، یہ سارے کے سارے آمنہ کے لال کے لیے آئے ہیں۔ اور یہ سارے کہہ رہے ہیں آج حضور کی عظمت اور عفت کی بات کرتے ہوئے، آج یہ کہہ رہے ہیں سارے نبیوں کے رتبے بڑھے گئے مگر آقا کا منصب جدا ہے۔ سارے نبیوں کے رتبے بڑھے گئے مگر آقا کا منصب جدا ہے۔ سارے نبیوں کے رتبے بڑھے گئے مگر آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صفے انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ آج اپنے نبی کی بات کرنے والے، اپنے آقا کے گیت گانے والے لوگ ہیں، یہ سمجھتے ہیں ہمارا ایمان نبی کی وجہ سے، ہماری شان نبی کی وجہ سے، ہماری آن پان نبی کی وجہ سے، ہماری پہچان نبی کی وجہ سے ہے۔ پھر آؤ معاشرے کو سنبھالنے کی خواہش رکھتے ہو، اپنے بچوں کو بتاؤ سب کچھ بعد میں نبی پہلے، سیاست تجارت بعد میں نبی پہلے، بزنس
بعد میں نبی پہلے، سب کچھ جائیداد اولاد بچے بعد میں، نبی پہلے ہے۔ جب یہ کہیں گے پھر دیکھنا خیر کیسے ہوگی، برکت کیسے ہوگی۔ اقبال کا وہ جناب خوبصورت نسخہ اپنے ذہن میں رکھیے۔ ہم نے کہا علامہ اقبال آپ بتائیے ہمارے گھروں کا ماحول ٹھیک نہیں رہ رہا، ہماری گلیوں میں نفرتوں کے انگارے، محلوں میں لڑائیاں جھگڑے، رشتوں ناتوں کی محبتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، آپ بتاؤ علاج کیا ہے؟ اقبال کہتے ہیں قوت عشق سے ہر خشک کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ مصطفیٰ کے اسم کے ساتھ خیر ڈھونڈو۔ اچھا سنیے، نبی نے فرمایا جس گھر میں 3 نام ہو میں محمد گارنٹی دیتا ہوں فاقہ نہیں آئے گا۔ 3 نام جس گھر میں ہو فاقہ نہیں آئے گا، غربت نہیں آئے گی۔ حضور نے فرمایا جس گھر میں محمد ہو، جس گھر میں نام بچے کا احمد ہو، سبحان اللہ، جس گھر میں نام عبداللہ ہو، سبحان اللہ، لیکن لینا پورا چاہیے۔ یہ 3 نام جس گھر میں ہوں گے فاقہ و غربت نہیں آئے گی۔ نبی کے غلاموں، میں نے اپنے بیٹے کو محمد سے بلایا، احمد نام لے کے بلایا، عبداللہ نام لے کے بلایا، آپ نے بلایا اپنے بچے کو، نام میرے نبی کی نسبت سے ہے۔ میرے رب کو نسبتوں کا بڑا حیا ہے۔ اب بتائیے جب میں نے اپنے بیٹے کا نام، آپ نے اپنے بیٹے کا نام گھر میں لیا، اللہ اس کی وجہ سے برکت عطا فرماتا ہے۔ تو جس نے خرچہ کیا نبی کے نام پہ، محنت کی نبی کے نام پہ، تمبو لگائے نبی کے نام پہ، مرچے لگائے نبی کے نام پہ، گلی سجائی نبی کے نام پہ، گھر سجایا نبی کے نام پہ، نعرہ لگایا نبی کے نام پہ، تو پھر قسم پروردگار کی میرا رب کتنا کریم ہے، اللہ پھر اس کو عظمتوں سے سرفراز فرماتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ کیا بولیے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، جس کو اماں کی لوہی ابے کی تربیت یاد ہو وہ کہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہی ان سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ نبیوں میں زندہ باد، زندہ باد۔ نبیوں نے تذکرہ کیا میرے نبی کا، رسولوں نے تذکرہ کیا میرے نبی کا، سبحان اللہ، قومیں جانتی تھیں میرا نبی سبحان اللہ۔ کیسے ہوں گے، آئیں گے کیسے، بیٹھیں گے کیسے، خود بتائیے۔ جب نبی اپنی امتوں کو کہہ رہے ہوں گے اور امتیں پوچھتی ہوں گی وہ کیسے ہوں گے، کوئی فرماتا ہوگا مازاق کے کاجل کی ڈوری ہوگی۔ وہ نبی ایسا ہے اس کا سینہ علم نشرہ لگا صدرک کا آئینہ دار ہوگا، اس کی جوانی لعمرکہ کی پہچان ہوگی، اس کی قد و قامت ودھا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی کی خوبصورت یہ پہچان ہوگی۔ وہ یا
سینہ ہوگا، طٰہٰ کی جبین ہوگی، والضحیٰ کا مکھڑا ہوگا، واللیل کی زلف ہوگی. یہ ساری باتیں آپ کے میرے نبی کے بارے میں کر رہے تھے. نبی وہ کتنی عظمت و رفعت والا نبی ہے، وہ کتنی شان و بلندی والا نبی ہے. کسی نے کہا وہ عرش پہ جائے گا، کسی نے کہا وہ انگلی ہلائے گا، وہ چاند کلیجہ چیر کے قدموں میں رکھ دے گا، وہ اشارہ کرے گا، ڈوبا سورج پلٹ کے آئے گا. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں آؤ سنیو شیعہ وہابیوں دیوبندیوں، آؤ ذرا محبت کے گلشن اگاتے ہوئے اپنی نسلوں کو نبی کے عشق کا جام پلا کر کہے یوں تو سارے نبیوں کرم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. یوں تو سارے نبیوں کرم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. والی جہاں تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے. والی جہاں تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے. حضرت خلق خدا سب کے مشکل گشا تیری تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. آدم نے دیکھا، حضرت آدم فرماتے ہیں میں نے آسمان کی جانب دیکھا، اللہ کے نام کے ساتھ ایک چمکتا ہوا نام نظر آیا. میں نے کہا یا اللہ یہ کون ہے؟ کہا ہے تو تیرا بیٹا، مگر عالم یہ ہے یہ نہ ہوتا تو بھی نہ ہوتا. مجھے مزہ تب آیا جب میں نے ایک غیر مسلم اسکالر کو پڑھا، اس نے اس حدیث کو ٹرانسلیٹ اپنے لفظوں میں کیا. وہ کہہ رہا تھا آدم نے دیکھا تو کیا ہوا. آدم having sprung up upon his feet, sign here a writing that shone like the sun, which there is only one God and Muhammad is the messenger of the God. آپ کو کتنا مزہ آتا ہے جب آپ کے باپ کی تعریف کوئی دوسرا بندہ کرے، اور مسلمان کو بڑا مزہ آتا ہے جب مصطفیٰ کی تعریف یہودی عیسائی کر کے بتا رہا ہوں یہ سارے نبیوں کا نبی ہے. گوسپل آف برنباس میں انجیل کی بہت سی اقسام ہیں. انجیل متی، انجیل یوحنا، انجیل برنباس، یہ جتنے ناموں سے اناجیل معروف ہیں یہ بیسکلی حضرت عیسیٰ کے شاگرد تھے جنہوں نے آپ کے فرامین و ملفوظات کو جمع کیا. ان میں ایک ہے برنباس. اس کی جو اوریجنل بک ہے اس کا نام ہے دی گوسپل آف برنباس. یہ یورپین اور امریکن لائبریریوں میں نسخہ موجود ہے، اور وہاں کے کرسچینٹی جو ہے کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ یہ اس سے استفادہ کرتے ہیں. مزے کی بات ہے اس کتاب میں آپ کا شاگرد ہے جو برنباس جس سے یہ منسوب ہے، وہ کہتا ہے ہم ایک علاقے میں گئے اور ہمارے بیچ میں نبی ایسے تھے جیسے تاروں میں چاند. ہم جا رہے تھے، ہمارے نبی کو لوگ دیکھ کے پوچھتے تھے یہ کون ہے، ہم بتاتے یہ نبی ہے. ایک بوڑھی عورت نے پوچھا، وہ بھاگ کے قریب آ کے کہتے لوگو یہ کون ہے؟ ہم نے کہا یہ اللہ کا نبی ہے. وہ بی بی کہتی اچھا نبی کون ہوتا ہے؟ ہم نے کہا اللہ
اللہ کا یہ دوست ہوتا گئے, اللہ کا نمائندہ ہوتا گئے, یہ اللہ کا پیارا ہوتا گئے. اس نے کہا اچھا بتاؤ یہ کرتا کیا گئے. ہم نے کہا اماں یہ اندھوں کو دیکھے تو بینا کر دیتا گئے, یہ مریضوں کو بلائے تو شفا دے دیتا گئے, یہ اگر مردوں کو ہاتھ لگائے تو زندہ کر دیتا ہے. اللہ کی عطا سے یہ حجرے میں بیٹھ کے لوگوں کی گھروں کی خبریں رکھتا گئے. وہ بی بی نے سنا تو عیسیٰ پاک کے قدموں میں گر گئی, ہاتھ جوڑ کے کہتی گئی یا نبی اللہ میری ایک بیٹی ہے اکلوتی, نہ وہ چلتی ہے نہ وہ کھاتی ہے نہ وہ پیتی ہے, وہ ایک گوشت کا لوتھڑا ٹائپ ہے, میں کیا کروں؟ سنا ہے تو جس گھر میں جائے برکت ہو, جس کو ہاتھ لگائے شفا ہو, جس پہ ہاتھ رکھے مردوں کو زندگی مل جائے. آپ کی مہربانی, آپ میرے گھر تشریف لائیں تاکہ آپ کی وجہ سے میرا گھر بھی سمر جائے. اور نبی کے غلاموں, وہاں نبی چاہے تو گھر سمرے, یہاں محمد کا نام لے تو گھر سمر جاتا ہے. اسی لیے تو ہم بھی کہتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جا اے چراغ یا رسول اللہ. ہم گھر سجا کے سنورتے ہیں, اللہ ہم پہ بھی کرم فرما دے. محمد عربی کی برکتیں ہمارے گھروں میں بھی آ جائے, رحمت آ جائے, برکت ہو جائے, بیماریاں نکل جائیں, پریشانیاں نکل جائیں, مصیبتیں نکل جائیں, اور پھر گھروں میں رحمت خدا بندی کا مسئلہ. وہ خاتون کہتی ہے ہمارے گھر میں تشریف لائیے. برنباس کہتے ہیں عیسیٰ پاک گئے, جا کے اس عورت کی بیٹی پہ ہاتھ رکھا, جیسے ہی ہاتھ رکھا وہ جو لوتھڑا ٹائپ تھی خون کا, اللہ نے اس کو نئی زندگی دے دی. وہ اٹھ کے بیٹھ گئی, عیسیٰ پاک کا کلمہ پڑھنے لگ گئی, عیسیٰ پاک کا کلمہ پڑھنے لگ گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہی تھی تو سنیے, جب اس نے کلمہ پڑھا نا عیسیٰ علیہ السلام کا, تو وہ بوڑھی مائی خاتون جو تھی, دیہاتن بی بی جو تھی گاؤں کی, وہ کہنے لگی میں صدقے جاؤں اس ماں پہ جس نے تیرے جیسے حسین و جمیل کو لوریاں دی ہیں. اچھا جب اس نے یہ کہا نا تو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے, فرمانے لگے اماں بے شک میری ماں بھی بڑی برکت والی ہے, پر اس ماں کو کروڑوں سلام جو آخری نبی کو لوریاں دے گی. وہ کتنی شان کمانے ہوگا. The Gospel of Barnabas ہے, far and not were the two and lose the ties of the hosen or the leeches of the shoes of the messenger of the God. اس نے کہا اچھا وہ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی ورڈنگ اوریجنل برنباس میں موجود ہے, اب اس کی ٹرانسلیشن بھی ہمارے پاکستان کے مکتبوں میں شائع ہو چکی ہے. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے گئے اماں جس کے لیے کائنات بنائی ہے وہ مسیحا ہے. اماں کہتی ہے اچھا وہ کون ہے؟ آپ مردوں کو زندہ کریں, بینا کو شفائے کاملہ دے, بیماروں کو اندھوں کو بینا, وہ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے اماں میں اس کے جوتے کے تسمے کھولنے کے بھی لائق نہیں ہوں. اماں وہ نبی ہے لیکن نبیوں کا امام ہے, رسولوں کا سلطان ہے, وہ اللہ کا پیارا نبی ہے جو ساری کائنات کا حاکم بن کر جلوہ گر ہونے والا ہے, وہ رسولوں کا امام بن کر جلوہ گر ہونے والا ہے. جب یہ کہا وہ بوڑھی عورت نے ہاتھ اٹھائے, اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ کے کہتی او گاڈ send us the messenger, oh Muhammad come quickly
فار دے شان دے شناف دی وائل کہتے اللہ اس کو جلدی بھیج آگے کہتی ہے یا محمد آپ جلدی آؤ آپ نے دیر کر دی تو دنیا ہلاک ہو جائے گی وہ کہہ رہے تھے آ جاؤ ہم کہہ رہے گئے او حبیب خدا سرور انبیاء جس کا سکیا تسی نظارہ گیا سسکے ہوئے چمن بہار آ گئی رونے ہوئے بھلا دے لکھا ہم کہہ رہے وہ آ گئے ہیں اب ان کی آمد کو دیکھو جلوہ گری کو دیکھو تشریف آوری کو دیکھو کیسے آئے جب آئے گئے علامہ سیوطی کہتے ہیں آسمان کے ستاروں کو قریب کر دیا گیا آئے گئے اما آمنہ کے گھر میں نبیوں کو سلامی کے لیے بھیج دیا گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کھڑے ہو کے استقبال کریں صدر مجلس میر محفل جگر گوشائے استاذ العلماء جانشین محدث سیالکوٹی حضرت علامہ صاحبزادہ قائد علماء اہل سنت سیالکوٹ برادر مکرم پیکر خلوص و محبت صاحبزادہ حافظ احمد رضا صاحب اہلا وسہلا مرحبا تمام اب آپ تشریف رکھیے آپ تشریف لائے ہماری بزم کے حسن میں اضافہ صدر مجلس کی جلوہ گری آپ کا سایہ ہما پایا اللہ کریم اہل اسلام پر داد دراز فرمائے جاگ رہے ہو ذرا محبت کے ساتھ سبحان اللہ کہہ کے اپنے صدر مجلس کو میرے محفل کو محبتوں اور چاہتوں اور الفتوں کی صورت میں خراج عقیدت پیش کر کے ایک بار کہیے سبحان اللہ گھر بولیے سبحان اللہ وہ عظیم بزرگ آج جن کے اس میلاد مصطفیٰ کو جن کے نام سے ہم نے ثواب اور ایصال ثواب کے لیے ہم نے یہ بزم سجائی ہے وہ جنہوں نے اہل علم کو آنکھیں دی ہیں علماء کو علم کا نور دیا ہے اہل سنت کو عقیدے کا نور دیا ہے اور عوام اہل سنت کو نظریے کی خوشبو عطا فرمائی ہے وہ شخصیت جو حضرت امام علی الحق کے شہر کے باسیوں کو محمد عربی کی محبت کا نور بانٹتا رہا وہ پرسنالٹی جو علامہ فاضل سیالکوٹی کی گلیوں میں حضور کی عزت عظمت کی صدائیں لگاتا رہا وہ عظیم شخصیت جن کے دسترخوان سے علم و فکر کے دسترخوان سے ہزاروں کو شچن خیرات لے کر دنیا جہان میں بانٹنے میں مصروف ہے دنیا کا کوئی خود خطہ ایریا ایسا نہیں ہے جہاں محدث سیالکوٹی کا علمی روحانی فکری فیضان نہ بٹتا ہو وہ آسٹریلیا کا جزیرہ ہو وہ افریقہ کا ایریا ہو وہ امریکہ و برطانیہ کی وہ محلے اور علاقے ہوں جہاں مساجد کے میناروں سے آج بھی مصطفیٰ کے دین کا پیغام پہنچتا ہے تو ان کے پیچھے علامہ محدث سیالکوٹی حافظ محمد عالم صاحب کی محنت و محبت و اخلاص کے ایک سمندر بحرے ناپیدار اور بحرے بے کنار ایسا خوبصورت سمندر موجزن نظر آتے ہیں ان کی محبتوں کو شفقتوں کو ہم نہ کبھی بھلا سکے اور نہ کبھی بھلا پائے ہیں اللہ آپ کا سایہ آل اسلام پر داد دراز فرمائے در حقیقت یہ ہمارا سالانہ اجتماع آج ان کے ایصال ثواب کے لیے کہ جو اپنے موسنوں کو بھول جاتے ہیں وہ کبھی بھی قوم ترقی کی منزلوں پر گامزن نہیں ہو سکتی تو ابھی آپ اپنے خطاب عالیہ سے ملفوظات عالیہ سے نوازیں گے دور کا سفر کر کے آپ تشریف لائے ہم آپ کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتے ہیں وہ جس نبی کا صدیوں اعلان ہوتا رہا
علامہ سیوطی کہتے ہیں وہ نور بن کر کائنات میں جلوہ گر ہوئے. اور کیسے آئے؟ آسمان کے ستاروں کو سجا دیا گیا. گلیاں سجانے والوں، ہم نے گلیاں سجائیں، رب نے آسمان کو سجایا. ہم نے لائٹنگ لگائی، رب نے ستاروں کو قریب کر دیا. کہکشاں سج گئی، کہیں کنگرے گرے، کہیں آتش کدے بجھے، کہیں یتیموں کی ٹھنڈی آہوں نے آسمان کے کلیجے پھاڑے، کہیں بیوگاؤں نے یتیموں نے زمین کے سینوں کو شک کیا. بیٹیاں زندہ درگور ہو رہی تھی، مائیں ستیلی مائیں منڈیوں کی رونق بڑھا رہی تھی. پھر وہ آیا جس کے آنے سے بہار آ گئی، پھر وہ آیا جس کے آنے سے قرار آ گیا، پھر وہ آیا جس کے آنے سے اطمینان آیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، قائد علماء سیالکوٹ کی موجودگی میں پوچھتا ہوں، مجھے اتنا بتائیے، میلاد منانے اور نہ منانے کا پوچھنے والوں سے اتنا کہوں گا کہ جس کے آنے سے جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے آئی ہے، اس کے بارے میں پوچھتا ہے خوشی کرنی چاہیے یا نہیں؟ جس کے آنے سے تیرے ابا کی زیارت کو حج و عمرہ کے مساوی قرار دیا گیا، اس کے بارے میں پوچھتا ہے خوشی ہونی چاہیے کہ نہیں؟ اس کے آنے سے تیری بیٹی زندہ درگور ہونے سے یوں بچی کہ اس کی تربیت میں جنت کی ضمانت مل گئی، اس کے بارے میں امت پوچھتی پھرتی ہے خوشی کرنی چاہیے کہ نہیں؟ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے سے جنت ملے، راستے سے کانٹے ہٹانے سے جنت ملے، پانی پلانے، روٹی کھلانے، کپڑا دینے پر جہاں مصطفیٰ جنت کے اتنے پیکج لے کے آئے ہوں، اس نبی کے آنے پہ پوچھنا نہیں چاہیے خوشی کتنی منائیں؟ بس اتنی مناؤ، اتنی مناؤ. قرآن کہتا ہے فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اتنی مناؤ کہ جو جمع شدہ مال ہو اس سے یہ کام بہتر ہے. ظاہر ہے مسکرانے پہ پیسہ خرچ نہیں ہوتا، ہنسنے میں پیسہ خرچ نہیں ہوتا. یعنی مال جمع خرچ کرنا جمع سے بہتر. تو مطلب یہ ہے مصطفیٰ کی آمد پہ خوشی ایسی ہو جس میں آپ کا تصور راحت لوگوں کو بتا رہا ہو کہ آج آپ پہلے سے ہٹ کر مختلف نظر آئے ہیں تو کوئی کائنات میں آ گیا ہے. جس کی آمد کا یہ اعلان ہے، جس کی آمد کی جلوہ گری کی یہ خوشیاں ہیں، یہ انلیمیٹڈ خوشیاں ہیں. یہ ایسی خوشی ہے کہ جس کا کوئی حد و حساب نہیں ہے. آئیے اس راحت و اطمینان کی گھڑی